آج میں ایک بہت بڑی اور خاموش بیماری کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک ایسی بیماری جو ہم سب میں پائی جاتی ہے لیکن ہم سب کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق چونکہ بلا تفریق ہوئی ہے، انصاف کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم سب کے دماغ، ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان ایک جیسے ہیں۔ ہم ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں۔ سورج، ہوا، پانی، یہ سب ہمیں ایک جیسے ملتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر اخراجات کے لیے پیسہ بھی کسی آدمی کے لیے برابر ملے، والدین بھی سب کا ایک جیسا ہوں، زمان و مکان بھی ایک ہوں، پھر بھی ہم سب میں کئی لوگ ہر میدان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیسہ کمانے میں ناکام، سبق پڑھنے میں ناکام، کسی عہدے تک پہنچنے میں ناکام، حتیٰ کہ بعض لوگ مزدوری، جو عام لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، مزدوری کرنے میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو اس طرح نہیں ہوتے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے۔ ایک قسم کے لوگ بچپن سے سلو لرنر ہوتے ہیں۔ قدرت نے وہ سلو لرنر پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن والدین، اساتذہ، دوست اور معاشرہ انہیں شک یعنی کہ سیلف ڈاؤٹ اور بے یقینی کی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر قسمت اور تقدیر کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ والدین اور اساتذہ کا غصہ، مار پیٹ، یہ سب چیز جب مل جاتی ہے نا تو قصہ پلٹ جاتا ہے، اور انسان اپنے اوپر اعتماد کی کمی کی وجہ سے شرم اور عار محسوس کرنے لگتا ہے۔ ٹیلنٹ اور قابلیت کے غلط پیمانے قائم کر لینا، یعنی کہتا ہے کہ میرے اندر قابلیت اور ٹیلنٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ دوسروں سے مسلسل اپنے آپ کا موازنہ منفی سوچ یا اوور تھنکنگ کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے، یہ سائنس ہے، اور یہ سیلف رینفورسنگ لوپ انسان کو آخرکار کہا جاتا ہے۔ سٹریس سسٹم ایکٹیویٹ ہو کر کئی اور مسائل اس سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ جو لوگ بار بار ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں چھوڑ کر آنے والی نسل پر توجہ دیجیے۔ اس لیے اساتذہ، والدین یا کسی بھی بچے کے سرپرست کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر انسان کی لرننگ سپیڈ مختلف ہوتی ہے۔ کمزور بچہ جب غلطی کرتا ہے نا تو یہ اس بچے کی ناکامی نہیں ہے، اس کو مار پیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو نالائق کہنا یا کوئی اور غلط القابات دینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ناکامیاں، یہ غلطیاں، یہ سیکھنے کا عمل ہے، سیکھنے کا حصہ ہے۔ اب اگر اساتذہ اور والدین چاہیں تو ایسے بچوں میں اس بیماری کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے بچوں کو برے القابات دینے کی بجائے یہ کہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ قابل ہیں، اور یہ برے القابات مثلاً گدے، نالائق، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے والدین نے کیا، یہ برے القابات ہے، برا بلا ہے، یہ بچوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ یا ان کی گزشتہ ناکامیوں کو بار بار یاد دلانا کہ آپ نے فلاں وقت پر یہ غلطیاں کی ہے، آپ میں اس طرح کی کمزوریاں ہیں، آپ فیل ہو گئے تھے، آپ نالائق ہیں۔ تو یہ الفاظ بس بچے کے جذبات سے کھیلنا صرف نہیں ہے، بلکہ بچے کے پوری مستقبل پر لگتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میسج سب اساتذہ، والدین اور سب معاشرے میں بڑوں تک
پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام۔